شاہ جی نے کہا، عطا اللہ شاہ بخاری نے، کراچی آرام باغ میں لاکھوں انسانوں کا سمندر، ختم نبوت کی تحریک میں. شاہ جی نے کہا مرزے تو نے کہا میں بھی ان کے بعد نبی ہوں، اگر تو یہ جرت کرنے سے پہلے آئینہ دیکھ لیتا تو تجھے یہ کبھی جرت نہ ہوتی. تو نے شیشہ نہیں دیکھا لگتا ہے، تیری تو آنکھوں کی الائنمنٹ ہی ٹھیک نہیں. انبیاء اور رسول اللہ کی غیرت ہوا کرتے ہیں، اور خدا غیور اتنا غیرت مند ہے کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو پوری امت میں سے سب سے زیادہ حسن و جمال عطا کرتا ہے. اللہ کا کوئی نبی کسی جسمانی ظاہری عیب اور نقص میں مبتلا نہیں ہوتا. نہ کوئی نبی اندھا ہوتا ہے، نہ کانا ہوتا ہے، نہ توند والا ہوتا ہے، نہ گنجا ہوتا ہے. نبی تو نقطہ انتہا ہوتا ہے جمال اور حسن کا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آقا، میرے آقا محمد عربی کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ بول دیجیے. آپ بولتے تو مجھے احساس ہوگا کہ بولتے بھی ہیں. 63 برس کی عمر میں جب محمد عربی کی وفات ہوئی تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی سارے کے سارے اوریجنل سیاہ. حسن و جمال دیکھیے. یہاں تو 40 کے پیٹے میں بگے ہو جاتے ہیں آج کے نوجوان، 30 والے بگے پھرتے ہیں. کچھ کے تو پیدائشی سفید بال ہوتے ہیں. صرف صحابہ فرماتے ہیں ہم نے گنے 16 یا 17 بال سفید، باقی سارے سیاہ. 63 برس کی عمر. بزرگوں یہاں شاید کوئی ہی 63 والا بیٹھا ہو، اگر بیٹھا ہوا ہوگا تو بالکل سفید ہوگا. محمد عربی کے بال سیاہ، حسن و جمال ایسا. شاہ جی نے کہا مرزے، اور مرزا جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. میں جلدی بات کر لوں تو نظریاتی باتیں بھی ہوتی ہیں. اپنی بایوگرافی میں سوال حیات میں مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ میری تو دید کمزور ہے، نظر یہ عیب ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں. جسمانی عیب ہے نظر کا کمزور ہونا. امت کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، نبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ اتنی کمزور ہوتی تھی. خود لکھتا ہے، کسی نے اس پہ اعتراض الزام نہیں لگایا، خود نوشت سوانے ہے کہ ایک دفعہ صبح اٹھا، اندھیرا تھا تو سر پر پگڑی باندھنی تھی اندھیرے میں، تو اندھیرے میں پگڑی باندھنے کے بجائے بشیر کی ماں کی شلوار باندھ لی. بشیرہ اس کا بیٹا تھا نا، مرزا بشیر. شلوار باندھ کے جب باہر آیا تو لوگوں نے کہا وہ جو ہزار بند ادھر سے شملہ بن کر لٹکتا ہوا نظر آیا تو لوگوں نے کہا مرزا صاحب یہ کیا؟ پھر احساس ہو اوہو ذرا نظر کمزور ہے نا، عقل سے بھی فارغ ہے، ناقص العقل بھی ہے، اس لیے پگڑی کے بجائے شلوار باندھی ہے. شاہ جی نے کہا مرزے تو نے اگر نبوت کے دعوے والی جرت اور جسارت کرنے سے پہلے آئینہ دیکھا ہوتا تو یہ جسارت کبھی نہ کرتا. نبی یوں ہوتے ہیں، شکل دیکھی ہے تو نے اپنی؟ نبی تو یوں ہوتے ہیں. پھر جھومے، آؤ 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 تمہیں نبی دکھاؤں، آؤ. کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن. دیکھیے میں ایک ذوق رکھتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دے دیں 2-3 منٹ میں مجھے حسن محمد بیان کرنے دیجیے. یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساخت پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بیتاب زباں پہ یہ سخن.
مرحبا سیدی مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازاں حسن کو بھی حسن محمد پہ ناز ہے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو مدینے کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے اپنے حسن کے متعلق مولانا قاسم صاحب نے فرما بھی رہے تھے ہمارے میزبان اپنے حسن کے متعلق ایک دن خود جبریل سے پوچھ لیا روح الامین تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر رسول کے پاس گئے ہو ان سب میں کیسا لگا روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا سبحان اللہ تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے مرزے تو نے کہاں ہاتھ ڈالا وہ تو خاتم النبیین نبوت کا دروازہ اور باب ہی رب نے ان پہ بند کر دیا آیت میں نے پڑھی اور ختم نبوت کے حوالے سے ہماری سب سے جتنی قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں ان سب دلیلوں کی قیادت کر رہی ہے یہ آیت